محترم عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہم لوگ نے اسے کمزوری اپنی ذات کی وجہ سے نہیں سمجھتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے حصے کی جو ویل چیئر، آپ بھی ویل چیئر یوزر ہیں، 2 پہیوں والی ویل چیئر چلاتے ہیں جسے موٹر بائک کہتے ہیں، یا سارے لوگ کہتے ہیں یا اللہ پراڈو دے دے یا کوئی ایکسپینسو قسم کی ویل چیئر دے دے. دیز آر ویل چیئرس، ویل وتھ چیئرس. اب ہر شخص ویل چیئر یوزر ہونا چاہتا ہے، ہم اس طرح دیکھتے ہیں اس کو نا. چلیں اچھی بات ہے، لیکن جو ریئلٹی ہے اسے تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. چلیں ویل چیئر تک تو آپ کر لیں گے، جس بندے کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس کے لیے آپ کون سی سائنس لڑائیں گے؟ جی محترم. تو اس لیے میں چونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں نا، اس لیے اس طرح کے جو جذباتی اور فلسفیانہ باتیں ہیں نا، میں اس میں بلیو نہیں کرتا. میں ریالٹی کو فیس کرتا ہوں کہ ایک ریالٹی ہے. اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی ڈس آرڈر لگا ہوا ہے آنکھوں کی شکل میں، یا اس کے ساتھ مسئلہ ہے سننے کا، چلنے پھرنے کا، تو وہ ہے، اس نے گیون سرکمسٹانسز کے اندر اس کو اپرچونٹی سمجھنا ہے. آپ دیکھیں یا بات کریں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کیس آف، ٹھیک ہے، میں کوئی بحث کرنے کا تو بیٹھا، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں لاجیکل بات کروں گا. میں ان چیزوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتا جو آپ فلسفیانہ باتیں کر رہے ہیں، یہ لاجیکل نہیں ہے، نہ یہ کوئی بائے کرے گا، نہ اس کا کوئی ریالٹی کے ساتھ تعلق ہے. دیکھیں ان کیس آف ایمرجنسی، جن ملکوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں، وہاں پہ بھی جو ڈسیبل لوگ ہیں وہ خود نہیں اس ایمرجنسی سے باہر نکلتے. انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان کو یہاں سے نکالنا ہے، اور باقاعدہ لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے انہیں یہاں سے نکالنا ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جب وہ مسئلہ ہوا تھا تو جو ڈسیبل لوگ تھے، انہیں جو صحت مند لوگ ہیں انہیں پہلے وہاں سے وہاں سے نکالا ایمرجنسی ایگزٹ میں، لیکن انہوں نے ان کو اکوموڈیٹ کیا. سب سے پہلے انہیں نکالا. اس میں ایک شخص کی اپنی فیملی یا اس کا قریبی رشتہ دار بھی چلا گیا، کیونکہ وہ باقی لوگوں کی ہیلپ کر رہا تھا. اس نے کہا نہیں، یہ پہلے میں معذور لوگوں کی ہیلپ کروں گا، بعد میں ان کو دیکھوں گا. تو ایک ریالٹی ہے. باقی اس پہ جتنی بحث کی جائے وہ اپنی جگہ، لیکن میں تو اس کو ان شارٹ وہ بات کر رہا ہوں کہ جو ایک عام آدمی کے لیے فائدہ مند ہو. یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں نا، یہ پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو ضرور سیٹسفائی کریں ان چیزوں سے. ریالٹی اپنی جگہ موجود ہے. جی محترم، بہت شکریہ. اصل میں علی بھائی آپ کی رہنمائی انتہائی زیادہ ضروری اس لیے ہے، یہ اتنا آسان سبجیکٹ اس لیے نہیں ہے. ایک طرف ہمیں ہم سنتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بہترین تخلیق کیا. میرا 100% یقین ہے، یعنی میں اللہ مجھے اگر قبولیت فرمائے میں جنت میں جاؤں اگر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا، تو میں ویل چیئر پہ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لائف سٹائل اللہ نے میری تخلیق بہت خوبصورت کی ہوئی ہے. میری اونرشپ ہے اللہ کی ذات پہ نا. مسئلہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے نا. قانون جو ہے نا وہ کسی کی ذاتی شغف پہ نہیں بنتا. نہیں محترم، بات یہ کہ قانون جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ پہ بنا ہوا ہے نا. چلیں یہ آپ کی رائے ہے، دے سکتے ہیں. جی سر، میں تو ریالٹی پہ مبنی بات کروں گا. جی سر، اور وہ تو ریالٹی ہے کہ ظاہر ہے ایک تکلیف دہ چیز تو ہے یقیناً. چلے آپ کو اس مثال سے نہیں سمجھ آ رہی نا، آپ مجھے لاجیکلی یہ بتائیں کہ جس بندے کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ اندھا بن کے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ سر کمیونیکیشن ضروری ہوتی ہے، وہ آنکھوں سے ہو، آواز سے ہو، کانوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، ہاتھوں سے. آپ مجھے بتائیں کون سی سائنس ہے جو بتا رہی ہے کہ جو آنکھوں کی کوئی اس کا کوئی ایکویلنٹ کوئی نعمت دنیا میں موجود ہے؟ تو مجھے بتا دیں. دنیا کی کوئی رنگینی ایک شخص جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اسے تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ کیسے دکھا؟ جی سر، یہ سوال میں نے آج سے 20 سال پہلے جب میں گریجویشن کر رہا تھا اپنے بلائنڈ دوست سے پوچھا تھا. اس نے کہا تھا جو رنگ سورج کا میرے ذہن میں وہ میں تمہیں ایکسپلین نہیں کر سکتا جس طرح تم مجھے ایکسپلین نہیں کر سکتا. ہر کسی کو اللہ نے، چلیں اس کی جذباتی باتیں ہیں. سر